ایمان کا اور نفاق کا. جن کی آمد نماز سے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہاں منافقت آ نہیں سکتی. جہاں چھپائی جاتی ہے وہاں سے کیا محمد والے محمد صلوات مولانا فرما لیا. اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ماشاءاللہ یہاں والے بڑے مولائی ہیں. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. یاسین پڑھتے ہیں حضور کافر نہیں بھاگتا. سورۃ الملک پڑھتے ہیں نہیں بھاگتا. فاتحہ سے نہیں بھاگتا. اخلاص سے نہیں بھاگتا. فلق اور ناس سے نہیں بھاگتا. یوسف و رات سے نہیں بھاگتا. ابراہیم و طٰہٰ سے نہیں بھاگتا. سورہ محمد سے نہیں بھاگتا. یونس سے نہیں بھاگتا. آراف و بقرہ سے نہیں بھاگتا. یہ بسم اللہ میں چیز کون سی ہے کہ نہ مشرک دکھتا ہے نہ کافر دکھتا ہے نہ منافق دکھتا ہے. الا نقطۃ تحت الباء. اس کے نیچے آئی ہے نقطہ. ٹھیک ہے جب سمجھ میں آگئی بات. ظاہر ہے کہ یہ مجلس یہ محفل تو صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے مگر ضمناً ایک بات آ گئی تو ضروری بھی ہے کہ وضاحت ہو. ایک بات بچوں کے لیے اور وضاحت کر دوں میں. یہ جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں ایک تو ماشاءاللہ آپ داد دیجیے چند بچوں کو کہ جو نماز میں بھی SMS کر رہے ہیں. آپ اپنی شیئر کیجیے ویسے ایسا ملٹی چوائس. جی ہاں اتفاق سے غلطی سے مجھے SMS کر دیا تب تو مجھے پتا چلا مولانا ان سیکنڈ. اب یہ ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے جس پر باقاعدہ مولانا سے SMS کو پوچھا جا سکے گا کہ مسائل پہ آئے کہ نہیں آئے. تو ایک تو ان کو آپ داد دیجیے بعض کو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں نہ ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں نہ بریک فاسٹ کا ہوش ہے نہ سونے کا ہوش ہے. بس SMS کیے جا رہے ہیں یا ای میل کیے جا رہے ہیں. یہ ایک تو ان کو داد دینی چاہیے. سالوٹ کرنا چاہیے کہ کتنے زبردست لوگ ہیں. انہوں نے ایسی محبت کی ہے ایسی محبت کی ہے کمپیوٹر کے ساتھ ہائی ٹیک کے لوگ. اچھا ایک تو یہ بات ہے. اب دوسری بات ان کی اچھی بھی سن لیجیے. ان کی انرجی بڑی ہوتی ہے. آپ ٹائپ کرتے ہوئے تھک جائیں گے. یہ آپ کو 80 ورڈز 1 منٹ میں کر دیں. آپ کرنے جائیں گے تو 4 ہفتے نہیں ایک سینٹنس کے لیے. یہ آپ کو کتاب لکھ دیں گے. یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. ان کی انرجی سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. میں نے جس زمانے میں کمپیوٹر میں نے آج بھی بلکہ ایک کار آئی تھی پاکستان سے تو مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کمپیوٹر کب سیکھا تھا. تو میں نے کہا میں نے کمپیوٹر سیکھا تھا امریکہ میں 90s میں سیکھا. لیٹ سیکھا مگر سیکھ لیا بڑا اچھا سیکھ لیا. تو ہمیں ایک شاہ صاحب تھے شاہ جی جانتے ہیں زاہد شاہ. انہوں نے مجھے یہ سکھایا کمپیوٹر کہ آپ ذرا سیکھ لیں. مولانا وہ لے بھی آئے بیچارے. تو ساری رات میں پریکٹس کرتا رہا. جو مجھے ہوم ورک لے کے گئے مجھ سے کوئی ویب پیج ہی نہ کھولے. میں نے تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھ سکتا تھا لمبی لمبی صورتوں سے پڑھی. وظائف کی اس میں اعظم پڑھے وہ کھلنے کا نام ہی نہیں ملا. اگر میں جو شاہ صاحب آئے تو کیا قبلہ کیا تھا ہم وقت. میں نے کہا مجھ سے تو کوئی ویب ہی نہیں کھلی. انہوں نے کہا بھی ڈاٹ کو کلک کیا تھا. میں نے کہا ڈاٹ کو کلک نہیں. انہوں نے کہا ڈاٹ کے بغیر کوئی ویب پیج کھلتی نہیں. اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ قرآن ہے اللہ کی ویب پیج کھلے گی مولا علی کے. ٹھیک ہے جی. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 4. 5ویں نشانی زیارت الاربعین. سبحان اللہ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ چہلم. مجھے تو مجبوری ہے جا نہیں سکتا مجالس پڑھنی ہوتی ہے ورنہ چہلم کا مزہ واقع ہے. جہاں 4 کروڑ ہاتھ اٹھتے ہیں یا حسین اور ان 4 کروڑ میں ایک ہاتھ امام زمانہ کا. یہ تو یقین ہے. انہی 4 کروڑوں میں انبیاء کے بھی ہاتھ. تو زیارت الاربعین. بلکہ میں آج ہدیہ کر دوں آپ کی خدمت میں ایک روایت جو میں نے
یہاں اس ایریا میں میٹروپولیٹن میں کبھی آج تک بیان نہیں کی. زیارت الاربعین کے بارے میں میں نے ایک روایت دیکھی ہے. آپ نے تو سنا ہے نا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب 1 حج کے برابر، 10 حج کے برابر، 90 حج کے برابر، ٹھیک ہے، بلکہ 1000 حج میں لکھا ہے. بس اس کے آگے روایت کوئی. ایک روایت میں نے دیکھی ہے امام حسین کی زیارت 1,00,000 حج کے برابر. اور ایک روایت اور میں نے دیکھی ہے، میں نے کتاب میں بھی لکھی ہے کہ 40 کی امام حسین کی ایک زیارت 3,00,000 حج، 3,00,000 عمر کے برابر. امام کی خواہش ہے کہ ہمارا شیعہ زیارت الاربعین کو ترک نہ کرے. یہ 5 نشانیاں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے بیان کی. بس آخری بات سنیے اور میں آپ سے اجازت دوں. جس شہر میں امام علیہ السلام 2 سال کے تھے تو آئے تھے، 2 سال کے تھے تشریف لائے تھے، 32 میں پیدا ہوئے، 34 میں اپنے بابا کے ساتھ مدینہ سے سامرہ تشریف لائے. سامرہ وہ جگہ ہے کہ جس کو ایک اعزاز ایسا ملا کہ یہ اعزاز کائنات میں کسی زمین کو نہیں. یہ ذرا سن لیا. آخری بات یہی ہے، ایک تو یہ اعزاز ہے کہ ہمارے زمانے کے امام وہاں سے غائب ہوئے. وہ سرداب آج بھی موجود ہے، بلکہ ابھی تو میں جب گیا تو میں اندر جا کے جب دیکھا سرداب میں اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ 10,000 لوگ ایٹ اے ٹائم اس سرداب میں نماز پڑھ سکتے. اب تو بڑا کر دیا، بہت بڑا کر دیا. جی یہ سعادت ہے بہت بڑی. اور امام علیہ السلام کے جو مزارے ہیں اللہ کو لے جائے کہ جو پہلے تو ہم روزہ دیکھتے تھے، اب وہ اصلی مزار دیکھ سکتے ہیں ابھی اس وقت، کیونکہ ابھی وہ روزہ مکمل نہیں ہوا. تو اصلی مزار یہ پچھلے منگل کو میں کہہ رہا، جو اصلی مزار ہے امام علی نبی علیہ السلام کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی، بی بی نرجس خاتون کی اور بی بی حکیمہ خاتون کی 4 مزار باقاعدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اعزاز سنیے اور میں آپ سے اس اعزاز پر خاص طور پر، یہ اعزاز کسی نبی کی زمین کو نہیں ملا، کسی امام کی زمین کو نہیں ملا. یہ ہمیشہ اس کہتا ہوں کہ ہر امام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. یاد ہوگا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا، اور اس سال پھر انشاءاللہ جب میں حاضر ہوں گا تو کچھ نئی خصوصیات کے ساتھ، نئے میٹیریل کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تو ہر امام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ہمارے 11ویں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس سرزمین میں وہ مدفون ہیں اور ان کے بابا، اس سرزمین کا نام ہے سامرہ. سامرہ اصل میں تھا سرہ من رہا. اس کا معنی آپ نے اس میں 14 ستارے میں پڑھا ہوگا سرمن رائے. یہ سرمن رائے غلط ہے، یہ ہم کیونکہ عرب نہیں ہے تو غلط پڑھتے ہیں. اصل میں ہے سرہ من رہا، خوش ہو گیا جس نے اس سرزمین کو دیکھا. باقی سرزمینوں کے بارے میں یہ ہے کہ خوش ہو جائے گا جو اس سرزمین کو دیکھے گا. امام حسن عسکری کی سرزمین کا کمال یہ ہے، خوش ہو گیا جس نے اس سرزمین کو دیکھا. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما امامنا الحسن العسکری سلام اللہ علیہ و امامنا المہدی صلوات اللہ علیہ. پروردگار اس جشن مبارک کو جو ایام ولادت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ انجمن گلستان زہرا کے زیر اہتمام المہدی اسلامک ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں منایا گیا ہے، قبول و منظور فرمائے. جناب سید قلبی عباس شاہ کاظمی اور دیگر ان کی ٹیم سے جنہوں نے آج کے اس جشن کا اہتمام کیا ہے، اس خدمت کو قبول فرمائے. اس جشن مبارک میں جتنے سادات و مؤمنین دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کو جزائے خیر. جنہوں نے اس میں تبرک میں حصہ ڈالا ہے سب کو جزائے خیر. جنہوں نے پڑھا سنا ہے سب کو جزائے خیر. سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، سب کی اولادوں کی اصلاح فرما.
ہمیں اولادوں کی تربیت کی توفیق مرحمت فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، شہدائے کوئٹہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، القاعدہ طالبان سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کو برباد فرما، وہ حکومتیں جو لوریاں دے رہی ہیں سپاہ صحابہ جیسی دہشت گرد جماعتوں کو، ان کو برباد فرما، ان حاکموں کو تہس و نحس فرما جو ہپوکریٹ ہیں، جو منافقت کی وجہ سے شیعان علی کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں، پاکستان کے شیعوں کو، بحرین شام کے شیعوں کو، سعودی عرب کے عراق اور افغانستان کے شیعوں کو، نارتھ امریکہ پوری کائنات کے شیعوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کے صدقے میں ہم سب کو زیارات آئمہ بار بار نصیب فرما، خاص طور پر سر من رعا کی سرزمین دیکھنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے فرزند ارجمند امام زمانہ علیہ السلام کی قلوب مقدس کو ہم سے راضی فرما۔ آج امام زمانہ کے والد کا ہم جشن منا رہے ہیں، پارے رہا آل محمد کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، آل محمد کی غمی میں غمی کر کے ان مومنین کو اپنے غموں میں نہ رلا، اپنے دکھوں سے محفوظ فرما، حادثات سے، کبھی بیماریوں سے، ناگہانی موت سے محفوظ فرما، حاضرین کی طول حیات عطا فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، ان کے گھر اور اولاد میں اہل خانہ میں برکت عطا فرما، امام العصر کے سپاہیوں میں ان سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک۔